Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start today's lecture that is relevant to the New World Order. New World Order کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیا میں یہ جو پالیٹکس آف آرڈر ہے اس کے کیا اوریجنس ہیں اور اوور دا کورس آف ٹائم یہ کس طریقے سے ورلڈ آرڈر شیپ ہوا آیا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر بنا تو یہ کیسے بنا، اور پھر نیو ورلڈ آرڈر کے کیا اصول تھے اور کیا ان اصولوں کو فالو کیا گیا یا نہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا اب اپنے اختتام پر پہنچنے کے قریب ہے؟ اور دیر دی فشرز ان انٹرنیشنل آرڈر، یا ایسا نہیں ہے؟ فائنلی پھر ہم بات کریں گے اس آئیڈیا کے اوپر کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے تو پھر الٹرنیٹیوز کیا ہیں۔ یہاں 2019 میں پھر یہ کویشچن پوچھا گیا تھا کہ جو ورلڈ آرڈرز ہیں وہ اسٹیٹس بناتی ہیں اپنے انٹرسٹ پرسو کرنے کے لیے، موجودہ جو آپ کو آرڈرز یا آرڈر نظر آتا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ٹاپک ہے آپ نے اگر تیار کرنا ہے تو ہنری کسنجر کی کتاب ہے ورلڈ آرڈر، اس میں سے آپ نے اس کا جسٹ انٹروڈکشن اور کنکلوژن پڑھ لینا ہے اینڈ یو وڈ وٹنس دیٹ دس ٹاپک از prepared in a categorical manner. Having said that, world order کے لیے ہنری کسنجر نے بات کی ہے کہ order always requires a subtle balance of restraint, force and legitimacy. کہ آپ کو اگر ایک خاص قسم کا نیریٹو یا ایک خاص قسم کا سسٹم پوری دنیا میں پاپولرائز کرانا ہے تو you would have to use not only the hard power but also the soft power and if necessary the combination of two, that is a smart power. امریکن ہیجمنی دنیا میں 1991 کے بعد جو ہمیں نظر آتی ہے یہ صرف اور صرف امریکن ملٹری مائٹ کی بنیاد پر نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس 800 ملٹری بیسز ہیں اراؤنڈ دا گلوب، $600 بلین امریکہ کی ملٹری بجٹ ہے، اور پوری دنیا میں امریکن ویپنری، ملٹری ٹیکنالوجی یا یہ جو انیشیٹوز ریلیٹڈ ٹو دی ملٹری ہیں وہ سب سے آگے ہیں۔ بلکہ امریکہ کی اوورال گلوبل لیجٹمیسی کے پیچھے اس کی ایک پالیسی یہ بھی شامل ہے کہ وہ ممالک کے لیے سافٹ پاور ایڈ یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہ یوز کرتا ہے۔ امریکہ دوسرے ممالک کے ساتھ فیئر ٹریڈ اور فری ٹریڈ جیسے جو عوامل ہیں ان کا استعمال کرتا ہے۔ امریکہ یہ بھی کرتا ہے کہ دوسرے ملک میں اپنے میڈیا کے تھرو نیریٹو کو پینیٹریٹ کر جاتا ہے اور ایک پاپولرائز کر جاتا ہے نیریٹو which is in the favor of America. امریکن جو آئیڈیلز ہیں، جو ویسٹرنائزیشن ہے اور جو کلچرل ہیجمنی ہے وہ بھی امریکن ورلڈ آرڈر کو سسٹین کرتی ہیں apart from the principles that it had already enshrined in the UN Charter or for that matter international law. ورلڈ آرڈر کی پالیٹکس سے پہلے ہم تو ڈیفائن کریں نا کہ آرڈر ہے کیا، پھر ہم ڈیفائن کریں گے کہ نیشنل یا انٹرنیشنل یا ورلڈ آرڈر پہ کیا ہوتا ہے۔ آرڈر بنیادی طور پر ایک رولز، نارمز اینڈ انسٹیٹیوشنز کا ایک کمبائنڈ نام ہے جو کہ جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں کی پلیئرس ہوتے ہیں ان کے جو ریلیشنز ہیں آپس میں ان کو گورن کرتا ہے۔ آرڈر اپنے آپ میں ایک اسٹیبل اسٹرکچر پیٹرن ہوتا ہے ان تمام تر ریاستوں میں، جیسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی، ان کی پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس ہوگی یا وائلنٹ سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹس ہوگی۔ ایک ریاست دوسری ریاست کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اگر انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ نہیں کر سکتی تو پھر ہیومینیٹیرین انٹرونشن کی کیا ایفیکیسی رہ جاتی ہے۔ یا کلیکٹیو سیکیورٹی اپنے آپ میں بہتر ایک پیٹرن ہے ریاستوں کے درمیان ریلیشنز رکھنے کا، یا نیشنل سیکیورٹی کے اوپر زور ایک بہتر پیٹرن ہے۔ اوور آل آرڈر کو آپ پھر بات کریں گے کہ گلوبل لیول پہ ملٹیپل آرڈرز ایگزسٹ کر سکتے ہیں پولیرٹی کی بنیاد پر۔ براڈلی 3 ماڈلز آپ کو ملیں گے۔ ایک ہے ملٹی پولر آرڈر جس میں 3 تو کہیں گے تو پھر ٹرائی پولر آرڈر ہوگا، یا پھر 3 سے زیادہ ہوں گے تو وہ پھر
ملٹی آرڈر ہو جائے گا، جو کہ ہمیں کلاسیکل ایج آف بیلنس آف پاور ہو یا ورلڈ وار 1 ہو یا ورلڈ وار 2 میں یا موجودہ حالات میں جو دی رائز آف بیلنس، نیو بیلنس آف پاور کی فارم اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو آرڈر ہے وہ بائیپولر آرڈر بھی نظر آ سکتا ہے، جو کہ ہم نے کولڈ وار میں دیکھا، جس میں 2 سپر پاورز نے انٹرنیشنل سسٹم کو ڈومینیٹ کیا۔ یہ یونیپولر آرڈر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک گلوبل افیئرس کو ڈومینیٹ کر سکے۔ اب یہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے، اس کی جو اساس، اس کے جو اوریجنس ہیں وہ ہیں کولڈ وار کے اختتام میں۔ اگر ہم بیلنس آف پاور کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کلاسیکل ایج آف بیلنس آف پاور سے لے کے یعنی کہ 1648 سے 1789 تک، اور پھر اس سے کنسرٹ آف یورپ سے لے کے ورلڈ وار 1 تک، پھر ورلڈ وار 2 اور کولڈ وار ورلڈ وار 2 سے لے کے کولڈ وار تک، اور پھر بعد میں ہمیں جو ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ آرڈرس نظر آئے، ملٹی پولر بھی نظر آئے، بائی پولر بھی، لیکن دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ امریکہ نے پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر لیا، اور اس کے لیے پھر ایک ٹرم استعمال ہوئی پیکس امریکانا۔ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو کولونیل ایرا میں اٹ واز پیکس برٹنیکا، کہ برطانیہ نے اس سے آرڈر کو ڈومینیٹ کیا۔ اس سے پہلے ہمیں پھر مسلمان ہیں وہ بھی ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، when Islam was a geopolitical force، crusaders کے دور میں and so on۔ یا اوٹومن امپائر کا بھی کسی زمانے میں بڑا ہی اثر رسوخ تھا، and all these things eventually led to the emergence of the different patterns of the world order۔ لیکن کولڈ وار کی اینڈ کے بعد جان مرشمر نے کہا ہے کہ امریکہ enjoyed its unipolar moment، جس میں ایک بڑی خوبصورت بات اس نے کہی کہ no power on earth had dominated the international order in such a manner as America did after 1991. Even Roman Empire did not have that capacity that America acquired after the end of the Cold War. So rise of USA as a sole superpower was basically the foundational step of the New World Order. And in his speech at the Congress, US President George Bush Sr. outlined various principles of the UN Charter. Okay, we want to imagine a world where there will be respect for the sovereignty. There will be no interference in the internal affairs of the state. The only acceptable form for the settlement of the disputes would be pacific settlement of the disputes. Diplomacy will be given credence over the conflict, over the war or conflict. پھر ایک اور پرنسپل یہ بھی اسٹیبلش کیا گیا کہ ڈیورنگ کولڈ وار since the states looked at their interest and ignored the humanitarian principles or the human rights violation, as we had witnessed the Jewish Holocaust during the World War II، یا اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ جیسے ڈارفر رجیم میں 8 لاکھ لوگ مارے گئے، اور دیگر مختلف جگہوں پہ ملٹیپل thousands and lakhs میں لوگ مارے گئے۔ نیو ورلڈ آرڈر نے یہ امیجن کیا کہ نو، now the world that you imagine would be a world based on the human rights, it would be the world based on the respect for the human dignity, and the world would now focus not on the security matters alone, but would also take into account the human security paradigm۔ اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی پیس تھرو ایکسٹینشن آف ڈیموکریٹک پرنسپلس۔ امریکہ کی جو کے بارے میں ایک تھیری ہے مینیفیسٹ ڈیسٹنی، پہلے تو وہ انٹرنل امریکن انوائرمنٹ تک محدود تھی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امریکن ویلیوز ہم پورے امریکاز میں پھیلائیں۔ نو اٹ واز آن پارٹ آف امریکہ آفٹر 1991 کہ اب امریکن پرنسپلس پوری دنیا میں پھیلائیں، اور وہ جو پرنسپلس ہیں وہ بڑے سمپل ہیں، وہ 3 ہیں۔ نمبر ون پرنسپل یہ ہے کہ امریکہ کے جو پولیٹیکل پرنسپلس ہیں دیٹ از دا ڈیموکریسی، وہ پوری دنیا میں پھیلا جائے، اور یہ خیال کیا گیا کہ ڈیموکریسی کا نیکسس ہے پیس کے ساتھ، یو کانٹ ہیو پیس وداؤٹ ڈیموکریسی، جس کے لیے پھر تھیسس دی گئی ڈیموکریٹک پیس تھیسس which simply said that two democracies do not go to war with each other۔ سیکنڈ تھیسس جو دیا گیا اسی حوالے سے وہ یہ تھا کہ
جو مارکیٹ کیپٹلزم ہے، جو خاص طور پر نیو لبرل کیپٹلزم ہے، دیٹ از دا فائنل اسٹیج آف دا ہیومن اکنامک ایولیوشن. کوئی اور اکنامک فارم سسٹینیبل ہے ہی نہیں، یہی فارم ہوگا اور یہ سے پوری دنیا پریکٹس کرے گی. اور اس کو انفورس کرنے کے لیے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز would do all it takes to ensure that this economic order، دیکھیں ایک پولیٹیکل آرڈر آپ کے سامنے بن رہا ہے کہ پولیٹیکل آرڈر کیا ہوگا کہ آپ نے ڈیموکریٹک سیٹ آف پرنسپلس فالو کرنا ہوگا in line with the principles followed in America. سیکنڈ، آپ نے اکنامک آرڈر بھی وہی فالو کرنا ہوگا جو کہ ہیجمون کا ہے. اینڈ فائنلی کلچرل آرڈر، یعنی کہ آپ نے جو سوشل کلچرل آرڈر ہے وہ بھی یہ ہے کہ انڈیویجولائز سوسائٹیز کی طرف جانا ہوگا. یہ کمیونٹیرینزم کے، یہ کلیکٹیوزم کے، یہ پرنسپلس، یہ ٹریڈیشن میں یقین، یہ سارے ختم کر کے آپ نے انڈیویجول سیلف کی طرف آنا ہوگا. primarily because an individual knows its own conception of good. اب یہ جو پہلا پرنسپل ہے کہ ڈیموکریسی کو فروغ دینا ہے پوری دنیا میں، اس کے لیے امریکہ نے یہ کر لیا کہ پروموشن آف ڈیموکریسی فرام بلو ایز ویل ایز ڈیموکریسی فرام ابو. اب ڈیموکریسی فرام بلو تو یہ ہے کہ لوگ جہاں پہ پاپولر موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کیا جائے تاکہ وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز آ سکیں، جیسے میں عرب اسپرنگ میں نظر آتی ہے یا لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک میں نظر آتی ہے. لیکن امریکہ نے جو زیادہ پرنسپل فالو کیا دیٹ واز ڈیموکریسی فرام ابو، کہ آپ ایک ملک میں ملیٹریلی انٹروین کر کے وہاں کی گورنمنٹ کو ٹاپل کریں، اور اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے فوراً بعد آپ ایک قدم یہ اٹھا لیں کہ وہاں پہ آپ نئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ انسٹال کر لیں. اینڈ دس واز ایویڈنٹلی فالوڈ ان دی وار اگینسٹ Saddam Hussein in 2003. That was unilateral intervention on part of US and UK as identified in the Chilcot report published by the US Foreign Affairs Standing Committee. And this was also evident in the intervention, NATO-led intervention in Libya, جس میں کرنل قذافی کو مار کے ایک میڈ ڈاگ کا نام دے کے اسے ختم کیا گیا وہاں سے، and eventually پروموشن آف ڈیموکریسی کے آئیڈیا کو سپورٹ کیا، ارسپیکٹو کہ اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ سول وار ہو سکتی ہیں، فیلڈ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، انٹرا انسٹیٹیوشنل اینڈ انٹر انسٹیٹیوشنل کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. کیا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہے بھی یا نہیں بھی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سیکنڈلی، یہ جو گلوبل کیپٹلزم کا نظریہ تھا اس کو فروغ دینے کے لیے ان ایکسیلریٹڈ ویو آف گلوبلائزیشن شروع کی گئی، جو کہ موجودہ حالات میں فورتھ ویو آف انڈسٹریلائزیشن تک پہنچ چکی ہے. اب گلوبلائزیشن کے لیے ضروری تھا کہ جو ٹریڈ والیوم ہے وہ انکریز کیا جائے، جو ٹریڈ کی پریکٹسز ہیں وہ ساری کی ساری لبرل یعنی کہ لیسس فیئر ماڈل پر ڈیزائن کی جائیں، اور جو ممالک ان کو فالو نہیں کر رہے ان کے ساتھ جو ٹف رویہ ہے، ہارش رویہ ہے، وہ بنایا جائے. Even the states like China were compelled to come in line with the principles established by WTO. 1995 میں GATT Generalized Agreement on Tariffs and Trade اس کو ختم کر کے WTO World Trade Organization بنائی گئی، جس کا primarily مقصد یہی تھا کہ امریکہ would do all it takes to ensure the globalization of the capitalism. کیونکہ کیپٹلزم سے جو بینیفٹ لے رہے تھے دیٹ ور دی ڈیولپڈ کنٹریز، اینڈ ان ڈیولپڈ کنٹریز میں جو بھی کور کنٹریز ان دا لائٹ آف کور پیریفیری ماڈل اور نیو مارکسسٹ تھیوری تھی وہ تو امریکہ تھی. اینڈ پھر فائنلی انڈیویجولزم کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے امریکہ ہالی ووڈ کا استعمال کر رہا تھا، کلچرل گلوبلائزیشن کا استعمال کر رہا تھا، اپنے لٹریچر کا استعمال کر رہا تھا. لیکن ایک آخری بات بھی آپ اس انالیسس میں ایڈ کر لیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جیسی ریاست نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو ایک سینس آف پرپز دینے کے لیے ایکسٹرنل اینیمی کے ڈر سے ضرور رکھا ہے، تاکہ لوگ پھر ایسا نہ ہو کہ انٹرنل میٹرز کے بارے میں سوال پوچھنا شروع ہو جائیں. دیکھیں، لوگ اگر باہر کی دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ جی ہمارا ہیلتھ سسٹم کیوں ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کیوں 15 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جو ایلیٹ ہے وہ سو رہی ہوتی ہے. لوگ پھر سوال کریں گے کہ یہ جو ریس ریلیشنز ہیں وہ کیوں بہتر نہیں ہیں. لوگ پھر سوال کریں گے کہ جو کور ایریاز ہیں امریکہ کے وہاں پہ ہر فیسلٹی ہے، پیریفرل ایریاز میں اس لیول آف ڈیولپمنٹ کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا.
تو ہسٹوریکلی 1776 سے لے کے امریکہ جب بھی ایک جیسے یہ کنفیڈریشن کے بعد ایک فیڈریشن بنائے تو امریکہ had always been in search of enemy as opined by Arundhati Roy in her article People versus Empire. امریکنس نے یہ کیا کہ سب سے پہلے کہا کہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے monarch، اور اس نے کہا کہ ہم تمام monarchs کے خلاف ہیں. That is primarily why Americans supported French Revolution in 1789 only to be abandoned later. Second, امریکنس نے کہا کہ بھائی یہ جو monarch ختم ہو گئے اور اس کی جگہ آ گئی enlightened dictatorship آ گئی. اس نے کہا کہ ہم enlightened یہ جو monarch ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے. پھر فاشسٹ آ گئے تو امریکنس نے کہا کہ دیر از اے وار آف ڈیموکریسی اینڈ فاشزم، فاشزم ختم ہو گیا. امریکہ نے پھر کہا کہ دیر از اے وار بٹوین ڈیموکریسی اینڈ کمیونزم. 1991 میں کمیونزم بھی ختم ہو گیا. Now the new enemy was the cultural enemy, and یہاں پہ cultural enemy was basically having origins in the religion. اور یہ تھا کہ clash of civilization ہوگا and the final battle would be settled between political Islam and the West. Primarily because Americans think that Islam is at odds with the principles that Americans, or for that matter West, US-led West believes in. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اس چوتھی پوائنٹ سے کہ نیو ورلڈ آرڈر بننے کے بعد امریکنس were also in search of an enemy thanks to القاعدہ جس کو انہوں نے خود بنایا، بعد میں پھر اسی نے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کر دیے. That eventually led to the war on terror. اس کے بعد پھر امریکہ نے وہی کیا جو اسے کرنے کا وہ سوچ رہے تھے کہ میس سرویلنس ہوگی پوری دنیا کے اوپر، جو ہے نا ان کی ایک ایکسپلسٹ چٹ ملے گی کہ جس ملک کے اوپر بھی ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکیں گے. Having said that, پھر ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کی فیچرز کیا تھی. پیسیفک سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹ، آپ لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بمباری نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ایریل اسپیس کی وائلیشن نہیں کریں گے. You would settle your disputes in a peaceful manner. Collective resistance to aggression and expansionism. ایک ملک اپنی ٹیریٹری نہیں بڑھا سکتا، کوئی اگریسر ہے تو سب لوگ اس کا مل کر مقابلہ کریں گے. Governments will be required to ensure human rights protection, respect for human rights. And finally, there is the end of history, the globalization of democracy and capitalism that we have already discussed in detail. اس کے بعد ہے کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو 2008 کے بعد اسٹریسز کا سامنا کرنا پڑا اور لبرل آرڈر اب ریٹریٹ میں جانا شروع ہو گیا، primarily because of the conflicts within and the challenges without. اب اس کے بعد پھر ہمیں نئے الٹرنیٹیو آرڈرز نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے جو لبرل آرڈر کو چیلنج کیا جس آرڈر نے وہ تھا چائنیز کمیونسٹ ماڈل. اب چائنیز کمیونسٹ ماڈل ہم نے جو چائنیز یہ جو بیجنگ کنسنسس ہے اس میں بھی پڑھا تھا، یا سادہ الفاظ میں یہ تھا کہ سوشلزم وتھ چائنیز کریکٹرسٹکس، کہ آپ اکانومی کو مکمل لبرلائز نہ کریں، لمیٹڈ لیول پہ کریں، اسٹیٹ کا رول اکانومی میں ہو، ہاں پولیٹکس کلوز رکھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل مختلف ہے یہ جو امریکن لبرل آرڈر ہے اس سے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فارم آف آرڈر ہمیں نظر آیا افیکٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ ریجنل آرگنائزیشنز بنائی گئیں، سپرا ٹیریٹورل آئیڈینٹی جو ہے وہ کریٹ کی گئی، جیسے یورپین یونین کی آئیڈینٹی، جس میں اس خیال کو قطع نظر کہ ہم برٹش ہیں، فرینچ ہیں، اسپینش ہیں، ویئر اے کامن آئیڈینٹی دیٹ از اے یورپین آئیڈینٹی. اس کے بعد ایک اور آرڈر ہمیں نظر آتا ہے مسلم ورلڈ میں بنتا ہوا، یا یہ جو OIC کے فارم میں تھا کہ ورلڈ آرڈر جو بھی اسلامک پرنسپلز کے مطابق نہیں ہوگا وہ تمام کے تمام آرڈرز جو ہیں وہ خراب ہوں گے، اور ان میں ہمیشہ خرابی کی جڑ جو ہے وہ موجود ہوگی، بیکاز دے آر ہیسٹی، دے آر بیسڈ آن دا ہیومن لاز جو کہ اپنے آپ میں زیادہ طور پر صحیح نہیں ہیں. دے فیور دا ریچ اینڈ دے آر اگینسٹ دا پور. تو اسٹریسز ود ان لبرل آرڈر ہمیں نظر آتے ہیں. نمبر 1 بیکاز آف دی American intervention all around the globe which eventually generated anti-American sentiment. آپ کسی بھی مسلم ورلڈ میں کے ملک میں assessment کرا لیں, we all consider America as an enemy and that is true. America had always been there to destroy us. Second, New World Order یہ جو ہے یہ اپنی stresses کی طرف چلا گیا کیونکہ یونیلیٹرل انٹروینشن اب عام چیز ہوتی گئی, اور جس کو یورپ کے کافی ممالک نے انڈورس نہیں کیا. جیسے آپ کو عراق وار میں نظر آئے گی, آپ کو
لیبیا کے خلاف انٹروینشن نظر آئے گی. تھرڈ یہ تھا کہ امریکنس ور ویجنگ وار آن ادر کنٹریز with the help of European countries, but the effects of war were failed by the European countries, not by America. تو یورپین ممالک نے کہا کہ یار ہم نیٹو کو چھوڑ سکتے ہیں, وی کین گو فار اے EU اسٹینڈنگ آرمی, ہم یورپین یونین کی ایک اپنی اسٹینڈنگ آرمی بنا سکتے ہیں. اور پھر فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون جیسے لوگ بھی اس میں سامنے آتے ہیں کہ نیٹو از اے برانڈ ڈیڈ. اگلا ریزن یہ کہ the fissures within the transatlantic alliance in the form of Brexit, in the form of America First, or in the form of rise of the populist leaders who actually rejected the ideology of collectivism and the hegemony of America and the meddling of America in their internal matters. اس کے بعد پھر یہ نیو ورلڈ آرڈر اس لیے بھی خراب ہو رہا ہے کیونکہ there is a lack of trust in international institutions. شروع میں جب امریکہ نے یہ سسٹم بنایا تو there was multilateralism in which America also followed the rules of the game. لیکن اوور دا کورس آف ٹائم امریکہ نے کہا کہ دیگر ممالک کے لیے ملٹی لیٹرلزم ہے, شیر کے لیے یعنی کہ جو جنگل کا بادشاہ ہے اس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہوتے. And this eventually led to the lack of trust in the United Nations, and this was situation similar that was evident in 1933 جب جوزف اسٹالن نے, ہٹلر نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یار ہم لیگ آف نیشنز کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے, لیٹس پل آؤٹ آف دا لیگ آف نیشنز. تو اس کے بعد ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ الٹرنیٹیو آرڈرز اب ایمرج ہو رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا میں آرڈر آلموسٹ یہ ہے کہ یا تو چائنیز آرڈر اوور آل ایمرج کرے یا پھر انڈو امریکانہ یعنی کہ پیکس انڈو امریکانہ آرڈر امپوز کرے. ایک اور کوشش بھی یہ ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ ہے US کا, اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ US and China are competitors, Russia and China are competitors. تو so there is a possibility کہ دونوں ممالک مل کر یوریشین ریجن کو ڈومینیٹ کر کے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کیپٹلائز کر کے آل ٹوگیدر ایک نئے پولیٹیکل نہیں تو کم از کم اکنامک یا سیکیورٹی آرڈر کو جو ہے وہ شیپ کر سکتے ہیں. اور سیکیورٹی آرڈر تو ہمیں ساؤتھ ایشیا یا ایشیا میں اوور آل براڈر لیول پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کے تھرو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے, جس میں چین نے کہہ دیا ہے کہ ایشیا فار ایشینز کہ یہاں سے جو بھی پاور بلانگ نہیں کرتا اس کی یہاں پر جو انٹروینشن ہے وہ کسی بھی فارم میں accept نہیں کی جائے گی, because that is not benefiting any country in this particular region. تو آپ یہ ساری چیزیں کوٹ کر سکتے ہیں کہ all these things that have eventually led to the fissures in international order. So in order to conclude this discussion, I'm just saying that today we are witnessing the rise of multipolarity again. Multipolarity میں we have rise of China, rise of BRICS, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے there was rise of West, now there is rise of Rest. And in a specific context of coronavirus, ہم دیکھتے ہیں کہ it has actually shaken the international global structures from the very core. It has weakened their capacity to respond to the changing circumstances and changing times. It has slowed down economic growth and have raised huge question marks on the efficacy of capitalism to deliver in these turbulent times. All these things make us believe that the world order is doomed to disaster. This world order is going to end sooner or later. And this has led to an era of what we call, and is your homework, era of Westlessness. یہ ٹرم کوائن کی گئی تھی 2020 کے مارچ مہینے میں میونک جو ہے وہ سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی, جرمنی کا ایک شہر ہے, وہاں پہ پھر یہ بات کی گئی کہ in a world where America is descending and Europe is also decreasing its power projection around the globe, we are witnessing a world of Westlessness. Is this a good world, or this is a best world? This is yet to be seen. Gentlemen, the topic is over.